السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر خالد مبین ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اشعار کی تشریح ہے۔ شعر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دریافت کرنا، جاننا۔ اصطلاح میں ایسے موضوع کلام کو شعر کہا جاتا ہے جسے لکھنے والے نے ارادتاً لکھا ہو۔ شعر کے لیے ایک لفظ بیت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دو مصرے ایک بیت کہلاتا ہے، اور ایک مصرے کو قواڑ بھی کہتے ہیں۔ تو جس طرح دو قواڑ مل کر دروازہ بناتے ہیں، اس طرح دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ شعر کا کسی نہ کسی بحر میں ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر شعر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی بنیاد پر نثری شاعری کو تمام قابل ذکر نقاد حضرات نے رد کر دیا ہے۔ شاعری کی یوں تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن سب سے مقبول اہم شعری صنف غزل ہے۔ اسے بحثی صنف سخن بھی کہا جاتا ہے۔ نظم کے برعکس غزل میں منتشر اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس میں شاعر مختلف خیالات، جذبات اور احساسات کو اپنے شعر کا موضوع بناتا ہے۔ غزل کے لغوی معنی تو لیے جاتے رہے ہیں، ویسے یہ لفظ فارسی عربی کی دو اصناف جو ہیں وہ ہمارے ہاں جب ایران کے تھرو آئی تو ان میں قصیدے میں تشبیب کے بعد غزل کا اضافہ کیا گیا۔ عربی اصناف مرثیہ اور قصیدے میں یہ شامل نہیں تھی۔ عربوں کے ہاں غزل نہیں ہے، فارسی سے آئی ہے۔ یہ لفظ غزال سے نکلا ہے، اور غزل عموماً اس کے معنی جو لغوی معنی، ایک تو غزال کی آخری چیخ یا عورتوں سے متعلق گفتگو کرنا کے معنی لیے جاتے رہے ہیں، یا عورتوں کے حسن و شباب کی بات کرنا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں وسعت آ گئی، غزل کے موضوعات میں وسعت آ گئی ہے۔ چنانچہ دور جدید میں غزل میں ہر قسم کے موضوعات کو نہایت کامیابی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ غزل کی ایک خاص حیت مقرر ہے۔ اس کے جائے ترکیبی میں دیکھیے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف ہے، اور غزل کے اشعار ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ تو غزل کے عموماً پہلے شعر کو جو ہم قافیہ ردیف ہو، ٹھیک ہے، مطلع کہلاتا ہے، لیکن ردیف نہ بھی ہو تو مطلع قافیے سے بن جاتا ہے۔ تو پہلا شعر ہم قافیہ ہو تو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ عموماً 4 مطلع تک لکھے گئے ہیں۔ دوسرا مطلع ثانی، تیسرا مطلع ثالث، چوتھا حسن مطلع کہلاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے شعر کو بھی حسن مطلع کہتے ہیں، یعنی چاروں مصرے ہم قافیہ ہوں تو یہ 2 اشعار ہوئے، پہلا مطلع، دوسرا حسن مطلع۔ اچھا، غزل کے تمام اشعار ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ اچھل کامیاب غزل 5-7 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اس میں طاق اشعار ہوتے ہیں، اور طاق شعر مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اور کئی غزلوں میں، جیسے اقبال نے جو غزلیں لکھی ہیں ان میں اکثر میں مقطع نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ مقطع غزل کی تکمیل ہے۔ اگر مقطع نہ ہو تو اس کا مطلب ہے شاعر کبھی نہ کبھی اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ نامکمل ہو سکے تو اسی طرح وہ جفت اشعار میں بھی غزل ہو سکتی ہے۔ اب شعر کی تشریح کرنے سے پہلے اپنی امتحانی کاپی پر وہ شعر ضرور لکھیے، پھر شاعر کا نام لکھیے، پھر مفہوم لکھیے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک تو سوال آپ کے ذہن میں بھی اشعار رہیں گے، یا وہ شعر ہوگا جس کی تشریح کرنی ہے، اور ممتحن کو بھی اپنی یادداشت پہ زور نہیں دینا پڑا، اور وہ جو سوال سیلف الیبوریٹڈ ہو، تمام اجزاء کے ساتھ سوال بھی لکھا ہو، جواب بھی لکھا ہو، اس کے نمبر بہت زیادہ آتے ہیں۔ مفہوم تشریح سے پہلے مفہوم کے عنوان کو، مفہوم مطلب یا نثر، جیسے میں آپ کو مصرع ایک بتاتا ہوں۔ ایک جملہ ہے، بہار آ رہی ہے۔ اگر شاعری میں دیکھیں تو فعل پہلے لے آتے ہیں، جیسے آ رہی ہے بہار، یہ ایک شعری مصرع بن چکا ہے۔ اور جملے کو اگر دیکھیں تو فاعل فعل مفعول ہوتا ہے، لیکن شاعری میں فعل پہلے آتا ہے، جبکہ نثری جملے میں فاعل پہلے آتا ہے۔ بہرحال اسی مصرے کو اگر ہم لیں، آ رہی ہے بہار، تو اس کا مطلب ہے یہ آمد بہار یا بہار کی اطلاع دی گئی ہے، تو یہ مطلب ہوگا آمد بہار، یا مفہوم ہوگا بہار کی اطلاع۔ یہ بھی مطلب ہی ہے۔ عموماً ایک شعر کا مفہوم 1 یا 2 لائنوں میں دینا چاہیے، اور وہ ایگزیکٹ ہونا چاہیے، اس سے ممتحن آپ کی قابلیت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تشریح لکھیے۔ تشریح کے معنی شرح کرنا، یہ بھی عربی لفظ ہے۔ وضاحت سے لکھنا،
اس میں شاعر کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس نے لفظوں میں قید کر کے یا انہیں گوند کر اس طرح ایک نئی تشکیل دی ہوتی ہے انہی جملوں اور مصروں کی کہ پڑھنے والے پر اس کا بینا ہی اثر ہوتا ہے. تو اس لیے نثر کی بجائے شاعری زیادہ لوگوں پر کارگر ثابت ہوتی ہے. تو اگر آپ اس میں خیالات کی وضاحت کے لیے اپنی بات پر زور دینے کے لیے قرآنی آیات احادیث دیں تو عربی ٹیکسٹ لکھتے ہوئے اعراب لکھنا ضروری نہیں ہوتا. پھر شاعر کا حوالہ دیجیے، ضرب الامثال دیجیے. اگر کسی اور زبان کی ضرب المثل ہو تو کوشش کیجیے اس کا ترجمہ بھی نیچے دیں. اور غزل کو شاعر عموماً اپنا خاص مزاج رکھتے ہیں. ہر شعر کے پیچھے اس کے شاعر یا تخلیق کار کا رویہ ضرور شامل ہوتا ہے. اس لیے شاعر کے مزاج اور اس کی شاعری کی جملہ خصوصیات کو ذہن میں رکھ کر تشریح کی جائے. مثلا میر درد کی شاعری میں دکھ، درد اور تصوف کا رنگ چھایا ہوا ہے، جبکہ میر تقی کے ہاں دکھ، درد، تکلیف اور مصیبتوں کے ساتھ ساتھ سادگی، بے ساختگی، سوز و گداز، ندرت خیال اور موسیقیت زیادہ ہے. غالب کے ہاں فکر و فلسفہ، جدت طرازی اور حکیمانہ نقطہ نظر غالب ہے. جیسے وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. یا ایک اور، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. علامہ اقبال کے ہاں تغزل کا بالکل ہی منفرد اور آفاقی انداز ہے. انہوں نے غزل کا مزاج ہی بدل دیا ہے. مختصر یہ کہ اشعار کی تشریح میں کسی شاعر کے کلام کی جملہ خصوصیات کو مد رکھنا بہت ضروری ہے. نیز اشعار کی تشریح کرتے وقت شاعر کا عہد بھی مد رکھے تو زیادہ بہتر ہے. اب اشعار کی تشریح میں شاعر کے خیال، فکر و تصور کی وضاحت کے ساتھ ساتھ شعروں میں موجود فنی محاسن کی نشاندہی بھی کی جانی چاہیے. جیسے اگر آپ غور کریں تو شعری محاسن علم و بیان و بدیع یا صنائع بدایع کے علاوہ مرکبات بھی ہوتے ہیں دن اور رات. جیسے مرکب عطفی ہے، کتاب مبین، مرکب اضافی ہے. مرکبات کے علاوہ مجموعی تاثر موجود ہوتا ہے اشعار میں. اگر آپ دیکھیں جنہیں شعری اصطلاحات بھی کہتے ہیں، جیسے آسان شعر کو سہل ممتنع کہتے ہیں. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یا دیکھیے صنعت مرات النظیر یا صنعت تکرار جو ہے، اس نے تکرار، یہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے ایک گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اگر آپ دیکھیں جانے نہ جانے، اور اس میں صنعت تضاد ہے. باغ، پتا، بوٹا، گل، یہ سارے مرات النظیر ہے. تو آپ تشریح میں یہ بھی بتائیے کہ یہ رجائی شعر ہے، پر امید شعر ہے، یاسیت کا شعر ہے. جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ اس میں آپ کو یاسیت نظر آتی ہے. یا پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اس میں آپ کو رجائیت نظر آتی ہے. اور یہ اقبال کا شعر بلاغت سے بھرپور ہے. اور ابن مریم فصاحت والی مثال میں دیتا ہوں. تو 4 اصطلاحات میں نے آپ کو بتا دی: بلاغت، فصاحت، رجائیت، پر امید ہونا یا یاسیت. اس طرح اگر اور بھی آپ مزید اصطلاحات کا مطالعہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. روزمرہ محاورہ، مرکب اضافی یا مرکب عطفی اور ایسے ہی دوسرے پہلوؤں کی نشاندہی بھی کیجیے تاکہ اشعار کی تشریح میں کسی طرح کی تشدد باقی نہ رہے. میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. جیسے دیکھیے عبادت صبح ایک مرکب اضافی ہے. اس کی اگر آپ تشریح کریں تو بعض لوگ ترجمہ لکھتے ہیں صبح کی عبادت نہیں، جبکہ تشریح کا مطلب ہے صبح کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، کیسا اس کا حسن ہوتا ہے، پھر عبادت کیا ہے اور صبح کی عبادت کی کیا فضیلت ہے. یہ تشریح کا موضوع ہے عبادت صبح کا. یا تشریح کی مثال اگر میں دوں تو قالین سے دیا کرتا ہوں. جیسے بند قالین خیالات ہوتے ہیں، بند قالین پیراگراف سمجھ لیجئے، یا ایک غزل کے اشعار سمجھ لیجئے، اور ایک شعر سمجھ لیجئے جو طے کیا ہوا ہے. جیسے ہی قالین کھولا جاتا ہے اس کی تشریح ہونا شروع ہو جاتی ہے. نظروں سے بھی ہوتی ہے،
لیکن عموماً دکان الفاظ سے کرتا ہے، اور اس کی تشریح میں رنگ، اس کا ریشہ، اس کی موٹائی، اس کی مضبوطی، یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو تشریح میں یقیناً یا یقین سے کہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں نہیں لکھنا چاہیے، بلکہ یوں لکھنا چاہیے کہ شاید شاعر کی یہ مراد ہے، یا شاعر یہ کہنا چاہتے تھے، یہ اس طرح کر کے تشریح کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے نمبر پہلے سے بہتر آئیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔